بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، ناظرین اس وقت نومبر کی بات چیت ہو رہی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن ہو رہی ہے، کچھ لوگ اس کے اوپر اپنے مائنڈ کے ساتھ تجزیہ و تبصرے کر رہے ہیں۔ اب میں کچھ ڈاٹس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، تجزیہ تبصرہ ہی کریں گے۔ کچھ بالکل 100% تو خبر کسی کے پاس نہیں ہے کہ نواز شریف کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ اب ناظرین، میں جتنا نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، آپ بھی کسی نہ کسی حد تک اس کو سمجھتے ہوں گے، 6 آرمی چیف نواز شریف صاحب نے لگائے ہیں اور کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ اس کی نہیں بنی، اور ابھی تک ہسٹری ہے کہ ابھی تک نواز شریف نے کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ اب یہ ہے کہ جب نواز شریف نے باجوہ صاحب سے ڈیل کی، رجیم چینج کیا، تو اس وقت ان کا وعدہ تھا باجوہ صاحب سے کہ ہم آپ کو تیسری ایکسٹینشن دے رہے ہیں اور آپ اس گورنمنٹ کو ہٹا دیں، اور اس وقت پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہٹا دی گئی۔ لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ڈیل کی اور پھر فیلڈ مارشل صاحب جو موجودہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، وہ آرمی چیف صاحب بن گئے، اور وہ مور سینئر تھے اور ان کا رائٹ بھی تھا میرے خیال سے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن اگر بن گئے تھے تو اب میں اگر بات کروں تو اس وقت کیا صورتحال ہے، نواز شریف پردہ اسکرین سے کیوں غائب ہو چکے ہیں؟ ناظرین، انہوں نے جو کام لینا تھا موجودہ حکمرانوں سے وہ تو لے لیا۔ نواز شریف چونکہ دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس بندے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میری لندن ڈیل میں یہ چیز طے ہو چکی تھی کہ وزیر اعظم میں بننے جا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ پورا سیٹ اپ ہم مل کر چلائیں گے، لیکن چونکہ مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، اور یہ بھی چیزیں واضح ہو گئیں جب الیکشن ہو رہے تھے، اس کے اندر پھر فارم 47 اور یہ سارا داندری کا قصہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور پھر جو انٹرنیشنل مبصر آیا تھا وہ بھی چیزیں آپ سامنے آ گئی ہیں۔ تو ناظرین، اب نواز شریف جو مری کے اندر بیٹھ کے چیزیں پلان کر رہا تھا، اس کے اندر یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اس نے دوبارہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ ناظرین، جب ہم ہسٹری پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، کوئی بھی حکمران، کوئی بھی بادشاہ اپنے بھائی کو اقتدار نہیں دیتا، وہ کوشش کرتا اپنے بچے کو اقتدار دے دے۔ اب نواز شریف کو قائل کیسے کیا گیا؟ اس کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن پنجاب میں وزیر اعلیٰ اس کی بیٹی کو بنا دیا گیا، یہاں تک تو معاملہ طے ہو گیا اور یہ ہنسی خوشی یہ وقت گزر گیا۔ اب آ جاتی ہے ایکسٹینشن کی بات۔ ایکسٹینشن میں کچھ جو ماؤتھ پیس ہیں جنہوں نے یہ بیانات جاری کیے تھے نواز شریف کے کہ ہم 2 سال کی ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو 5 سال پورے ہو جائیں گے، یہ بھی ڈنگ ٹپاؤ جو پالیسی تھی وہ اپنائی گئی تھی، کیونکہ نواز شریف نہیں چاہتا۔ نواز شریف کو پتہ چل گیا تھا، دیکھیں نواز شریف نے یہ نوٹ کیا کہ ایک طبقہ یا کچھ میڈیا کے ہمارے مالکان، آپ نے دیکھا کہ ایک کمپین لے کر چلے تھے کہ پنجاب کے اندر صوبے بنائے جائیں اور پھر ایسا کیا جائے کہ صدارتی نظام کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ 5 سال کا ایکسٹینشن کا مطلب تھا کہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے، تو پھر پنجاب تو ان کے ہاتھ سے نکل جا رہا تھا، اور پھر جب صدارتی نظام آ جاتا تو پھر وہ وزیر اعظم کا عہدہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جانا تھا۔ اور ویسے بھی پپٹس ہیں، جیسے نواز شریف کو، جیسے عمران خان کہتا ہے، اس کو اردلی کے نام سے مخاطب کرتا ہے۔ تو نواز شریف اب اس چیز سے ڈرا ہوا ہے کہ اب اگلی قربانی، دیکھیں سب سے پاورفل جماعت پی ٹی آئی تھی، اگر وہ اس کے ساتھ اس کو کھڑے لینے لگا دیا گیا، اس کی کمر توڑ دی گئی، تو اب اور کوئی پارٹی ہے ہی نہیں جو اٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہو اور وہ ووٹ کو عزت دے کر نعرہ لگائے۔ تو ناظرین، اس لیے نواز شریف صاحب پردہ اسکرین سے غائب ہوئے اور اس ٹائم جا کے جنیوا میں ہاسپٹل میں جا کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں لندن فلیٹ تک چلے جاتے، کسی اور ملک میں چلے جاتے، پتہ چل جاتا، لیکن چونکہ نواز شریف صاحب کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے پکڑا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کو پکڑا ہوا ہے، تو نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے اپنی مٹھی میں رکھنا ہے، کیونکہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کام نواز شریف صاحب نے کرنا ہو وہ اس کا نوٹیفیکیشن وہ بہت عرصہ پہلے کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا قاضی فیاض عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن کئی مہینے پہلے ہو چکا تھا، اور قاضی فیاض عیسیٰ نے جس طرح ڈیوٹی نبھائی ہے وہ میرا نہیں خیال آج تک کسی اور بندے نے اس طرح چیف جسٹس نے نبھائی ہو۔ تو نواز شریف پورے سسٹم کو سمجھ چکا ہے، بلکہ میرے تو جتنے مسلم لیگ نون کے بیٹ رپورٹر ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس ٹائم پورے سسٹم کا باپ جو ہے نواز شریف ہے، اور پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ مجھے ماننے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اور شروع میں جب رجیم چینج ہو رہا تھا یقین جانے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باجوہ صاحب پی ٹی اے گورنمنٹ کو ہٹا دیں گے۔ تو اس وقت کچھ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی ان کی جو بائیڈن سے ڈیل ہو رہی ہے اور نواز شریف صاحب نے پوری کارروائی ڈال دی ہوئی ہے، آپ دیکھیے گا نواز شریف کی عمران خان کی گورنمنٹ جا رہی ہے۔ تو پھر وقت نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ نواز شریف شہباز شریف نے مل کر عمران خان کی گورنمنٹ کو راستے سے ہٹا دیا۔ اب ناظرین، چونکہ موجودہ سیٹ اپ چلا ہوا ہے اور یہ پراپر اس ٹائم کام کر رہا ہے، لیکن نواز شریف کو تکلیف یہ ہے کہ اگر مجھے وزیر اعظم بناتے ہیں
تو میں اگر موازنہ کرتا ہوں سابقہ ادوار سے، تو نواز شریف اگر وزیر اعظم بن بھی جاتا ہے اور ادھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب آرمی چیف صاحب ہوتے ہیں، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کی عادت ہے کہ یہ بم کو ٹھوکر ضرور مارتا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ پھر کہیں نہ کہیں ان کا پھٹا چل جائے گا، کیونکہ کوئی بھی حکمران اپنا اقتدار شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو نواز شریف کا تو یہ وتیرہ رہا ہے، اور یہ پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی گود میں پل کر جوان ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ضیاء الحق سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں تھا، اور اس نے پورے سسٹم کو یرغمال بنائے رکھا تھا، اور پھر یہ جو اسلامک ٹچ ہے وہ بھی یہ بڑے خوب احسن طریقے سے دیتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف صاحب آخری وقت تک حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اگر ان کو اس سے بہتر آدمی بھی ملا تو وہ اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انٹرنیشنل لیول پر یہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی بھی لینے کی کوشش کریں گے کہ مجھے یہ گارنٹی دی جائے کہ کل کو میرے اوپر یا میری پارٹی کو کھوڑے لینے نہ لگایا جائے، کیونکہ دیکھیں اس ٹائم پریشر تو ہے عوام کا کہ یہ ایک طرف زرداری ہے، ایک طرف نواز شریف پچھلے 40 45 50 سال انہوں نے بلا شرکت غیر اقتدار کے مزے تو لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کبھی بیک فٹ پہ کبھی فرنٹ فٹ پہ۔ مشرف صاحب جب آئے تھے تو اس کے درمیان میں تو ان کو اقتدار نہیں ملا، لیکن بعد میں تو جتنی کرپشن لوٹ مار کی ہے انہوں نے کی ہے، اس ملک کو آج 94,000 ارب کا جو مقروض کیا ہوا ہے وہ ان دو خاندانوں نے کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی دیکھیں جو ان کو 2.5-3 سال کا وقت ملا ہوا ہے، پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ سے لے کر اب تک نگران سیٹ اپ سے لے کر جتنا وقت ملا ہوا ہے اس کے اندر تو انہوں نے تباہی بربادی کی، اس میں پورا پاکستان سیلاب میں گرا ہوا ہے، اور یہ کوئی کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو مجھے دعوے سے مجھے لگتا ہے کہ میں ناظرین یہ کہہ سکتا ہوں اندرونی طور پر ادارے میں بھی دباؤ ہے، عوام کا بھی پریشر ہے، عوام بھی ان کو اب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی عوام کو ریلیف نہیں دیا۔ ناظرین جن جن ملکوں میں بادشاہت بھی ہے لیکن وہ اپنی عوام کو ریلیف ضرور دیتے ہیں، لیکن یہ جمہوریت کے نام پر آتے ہیں لیکن لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب عوام کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا، ٹیکسز کی بھرمار ہے، بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ناظرین آپ دیکھیں کہ جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں عام آدمی کو لتاڑ دیتے ہیں، پھر ایک سیاسی جماعت کو تو ویسے ہی ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ آج بھی جمشید دستی کو جناب 7 سال کی قید سنا دی گئی ہے، تو یہ ایک سسٹم چل پڑا ہوا ہے اور کوئی رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو اس لیے عوام کے اندر ایک پینک ہے، عوام کے اندر ایک غم و غصہ ہے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میری وہ پارٹی تھی کہ جس کو لوگ ڈیمانڈ کر کے مطلب اپنے فنڈز بیگز میں لے کر آتے تھے ٹکٹ لینے کے لیے، آپ اس کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ لاہور میں اس کی نواز شریف کو جتوایا گیا تھا، آپ کو ہی پتہ ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر جو ہے ان کو ابھی تک بیچاری کو نشانی پر بنایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آخری حد تک جائیں گے، وہ کوشش میں ہیں کہ کوئی ایسی ڈیل بن جائے، کوئی ایسی گارنٹی مل جائے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا اقتدار بھی چلتا رہے، کیونکہ اب عوام میں تو جانے کی ان کی صلاحیت نہ رہی ہے، سیاسی جماعت کا وجود ہی ان کی ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ کوشش کرے گا کہ کوئی نیا بندہ آئے وہ بھی اسی طرح ہی اس کی ڈیوٹی کرے، اور مجھے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی بات یاد آ جاتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اقتدار میں رہ گئے تو یہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دیں گے۔ تو آپ لوگوں نے سیلاب میں دیکھا جس طرح بینر لگائے گئے، لوگوں نے کھل کر تنقید کی۔ اب بھی یہی لگتا ہے مجھے ناظرین، یہ ذاتی مفاد میں دیکھتے ہیں، اپنے مفاد کے باہر نہ کبھی انہوں نے سوچا ہے، اپنے اقتدار کو ہی مد نظر رکھتے ہیں۔ اب بھی یہ اس کی کوشش رہے گی پاکستان بھاڑ میں جائے، پاکستان کے ساتھ جو مرضی سلوک کیا جائے، لیکن مجھے اقتدار دیا جائے، اور پھر عالمی طاقتیں جو اس سے چاہیں گی وہ اس طرح کریں گے۔ یہ مودی کا یار ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی نبھا لے گا، یہ امریکن کے ساتھ بھی، یہ بقیہ ملکوں کے ساتھ بھی، لیکن پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا پلاننگ کرتی ہے۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو وہ اقتدار پر رہیں گے، لیکن اب ان کو ملکی مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، لے لیں گے، نوٹیفیکیشن کے بغیر بھی وہ نظام چلا لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں، بہرحال یہ اپنی طرف کوشش کر رہا ہے، یہ آخر میں بم کو لات مارنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ خود زخمی ہوتا ہے یا دوسروں کو زخمی کرتا ہے، یہ اب دیکھتے ہیں۔ بھی لوگ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔